کہ تمہارا پالنے والا ایک ہی رب ہے وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے والدین بھی ایک ہی ہیں، آدم اور حوا، لہذا تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، جو لڑاکو بن رہا ہے اسے اخلاق سے نرمائی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ لہذا لڑنے سے انسانیت آگے نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ میں آگے بڑھے گی۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد۔ اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہمیں کہاں جانا چاہیے، ہم کون سا کام کر رہے ہیں اور ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے۔ اگر ہم اپنی اور اپنے اسلام کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے کام کاج اور ہمارے اسلام کی ان بنیادوں میں رچے بسے کام کاج بہت الگ ہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اگر ہم پڑھ کر دیکھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، تقریباً 5 پشتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ تقریباً 21 پشتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تاریخ کی صحیح سند سے ثابت ہے۔ 21ویں دادا آپ کے عدنان نام کے ایک شخص آتے ہیں۔ 17 یا 18ویں پشت میں جو آپ کے نسب نامے میں جس شخص کا نام آتا ہے ایک نظر نام ہے، یا اس سے اگلے اور اس سے اگلے جو ان کے دادا تھے ان کا نام فہر ہے۔ 17، 18ویں، 19ویں پشتیں ہیں۔ ان کا نام تاریخ میں نظر یا جو ان کے بعد میں جو دادا ہیں ان کا فہر ملتا ہے، ان کا لقب قریش ملتا ہے۔ بعد میں یہ پوری نسل اسی قریش نام سے مشہور ہو گئی اور انہیں قریشی کہا جانے لگا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، قصی کا نام ایک لقب جو ان کا پڑ گیا تھا، فیاض لوگ ان کو کہا کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ لوگوں پر خرچ کیا کرتے تھے۔ حاجیوں کے لیے مہمان نوازی کا انتظام، باہر سے آنے والے مسافروں کے لیے کھانے کا انتظام سب سے پہلے آپ کے یہ 5ویں دادا قصی نے شروع کیا تھا، اور اسی وجہ سے ان کا نام
پڑ گیا تھا کہ یہ بہت زیادہ لٹانے والا شخص ہے۔ اسی طریقے سے آپ کے پردادا ہاشم، ان کا نام تو دوسرا ہے، زید نام ہے، لیکن ہاشم نام اس لیے پڑا کیونکہ حاجیوں کے لیے اس نے ایک نیا فارمولا اور نئی اسکیم، نیا کھانا تیار کیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ یہ روٹی اور گوشت کے ٹکڑوں کو ملا کر پانی میں بھگو کر ایک نیا کھانا بنا کر ان کے لیے کھلایا کرتے تھے۔ ان کے دسترخوان پر اتنا کھانا بچ جایا کرتا تھا جسے شہر کے اور آس پاس کے جانوروں میں اسے بانٹا جاتا اور ان کو کھلایا جاتا، پرندوں کے لیے رکھا جاتا تھا۔ لوگوں کے یہاں ایک بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہاشم کے دور میں جب سے اس نے خانہ کعبہ کی چابی سنبھالی ہے، یہاں کے یہ متولی اور ذمہ دار بنے ہیں، تب سے نہ کوئی غریب بھوکا مرتا ہے، نہ کوئی چڑیا اور نہ کوئی جانور بھوکا مرتا ہے۔ یہ بات مشہور ہو گئی تھی ہاشم کے زمانے میں۔ آپ کے دادا عبد المطلب، آپ نے خانہ کعبہ کی چابی سنبھالی اور اپنے دادا اور اپنے پردادا کی پورے نقش قدم پر چلتے ہوئے تمام مسافروں کے لیے، تمام آنے جانے والوں لوگوں کے لیے اپنا دل کھول کر ان کا استقبال کیا۔ عبد المطلب بھی کو خواب میں یہ بات نظر آئی تھی کہ اسی خانہ کعبہ کے پاس میں ایک زمزم کا کنواں ہے جو دب گیا ہے، اور بنو جرہم کا خاندان ہے جو اس خواب سے جو عبد المطلب کو نظر آتا ہے تقریباً 2500 سال پہلے اسی خانہ کعبہ کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جاتے جاتے وہ اس کنویں کی حفاظت کے واسطے سے اسے پاٹ کر زمین میں داب گئے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب کو یہ خواب دکھا کہ آپ اس کنویں کو کھودیں اور لوگوں کے لیے پانی کا انتظام کریں۔ جب آپ کو یہ خواب نظر آیا تو آپ نے یہ نظر مانی کہ اگر میں اور میرا یہ خواب صحیح نکلا اور وہ کنواں نکل آیا جہاں پر دور دور تک پانی نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج بھی پوری دنیا کے نقشے میں ایک ہی ایسا ملک ہے جس میں کوئی دریا نہیں ہے، اس کا نام سعودی عرب ہے۔ خانہ کعبہ کے پاس زمزم کی کھدائی شروع ہوئی۔ آپ کے دادا نے یہ نظر مانی کہ اگر یہ کھدائی کامیابی کے ساتھ میں مکمل ہوتی ہے تو میں اپنی سب سے چہیتی چیز، اور میرے پاس سب سے چہیتی چیز میرا ایک 10واں بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے، میں اسے اے اللہ تیرے راستے میں قربان کر دوں گا، ذبح کر دوں گا۔ اور یہ عبداللہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد محترم ہے۔ یہ کنواں نکلا اور آپ کو ذبح کرنے کی پوری تیاریاں ہوئی، لیکن اچانک آپ کے ماموں آڑے آئے اور کہا کہ اس بیٹے میں ہمارا بھی حصہ ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، 2 ذبیح اللہ، اس لیے کہ ایک تو اسماعیل علیہ السلام جس کو ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے راستے میں قربان کرنے کے لیے نکل گئے، چھری گردن پر رکھ دی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا۔ ایک تو یہ ذبیح جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور ایک میرے خود والد محترم، ان کو بھی ایسے ہی قربان کرنے کے لیے لے جایا گیا تھا۔ بعد میں یہ فیصلہ جب ہوا، بات لمبی ہو جائے گی، بعد میں یہ فیصلہ ہوا کہ تقریباً قرآن اندازی کے بعد میں عبداللہ کے مقابلے میں عبد المطلب کو 100 اونٹ ذبح کرنے پڑے۔ تاریخ کے اس فیاضی کے دور سے گزرنے کے بعد
مہمانوں کی مہمان نوازی کا ایک نیا دستور دنیا نے دیکھا، ہر آنے والے کا استقبال کیا جانے لگا۔ اسی خاندان کا ایک سپوت ایک عظیم لیڈر بن کے ابھرتا ہے جس کا نام ہے محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دادا کو جب اس کی پیدائش کی خوشخبری ملی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے خانہ کعبہ کے اندر اللہ کا نام لے کر یہ دعا مانگی کہ اللہ میرے اس پوتے کو ایسا بنا دے کہ دنیا کے ہر زبان اور ہر آدمی کے منہ سے اس کی تعریف نکلے۔ اسی لیے میں اس کا نام محمد رکھ رہا ہوں۔ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی تعریف کی جائے۔ اللہ رب العالمین نے یہ دعا بھی سنی۔ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے نہایت شریف، نیک دل، فیاض، ایک دوسرے کی مدد کرنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دینے والے، ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر آواز بلند کرنے والے، بیواؤں اور مسکینوں کی مدد کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنا ہاتھ اور اپنا قدم بڑھانے والے، دنیا میں ایسا نام بلند کیا کہ آپ کی وہ قوم جو بڑی خوخار تھی وہ آپ کو، آپ کے ناموں کو چھوڑ کر آپ کو امین کہنے لگی کہ یہ امانت دار ہے۔ دشمن بھی اس کے پاس اپنا روپیہ پیسہ رکھ دے تو صحیح سالم واپس ملتا ہے اپنی تاریخ کے موقع پر۔ آپ کا نام امین رکھ دیا آپ کی قوم نے کہ یہ امانت دار ہے۔ آپ کا نام صادق رکھ دیا کہ جب دنیا ایک طرف ہو جائے جھوٹ بولنے پر، ڈر جائے ظالموں سے، تو اس وقت آپ اس خاندانی نوجوان سے پوچھ لینا کہ یہ کیا کارنامہ ہوا ہے، تو یہ بالکل ہو بہو بغیر کسی سے ڈرے ہوئے سچ بول کر دکھائے گا، کیونکہ سچ کے علاوہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں بولتا ہے۔ یہ بات خاندان میں مشہور ہوئی۔ آپ نے جب نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی تو آپ نے لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ لوگوں اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی چیزوں کی پوجا پاٹ مت کیا کرو، ایسے تو تم ڈر جاؤ گے اور اتنا ڈر جاؤ گے کہ آپ کے اندر ڈر بیٹھ جائے گا، اور جب انسان کے اندر ڈر بیٹھ جاتا ہے تو صحیح سے وہ اپنی زندگی کو گزار نہیں پاتا ہے۔ ڈر تو صرف ایک ہی ہے، وہ اللہ کا ہے۔ وہ ڈر اگر بیٹھ جائے تو دنیا کے تمام ڈر نکل جاتے ہیں، اور اگر اللہ کا ڈر نہیں بیٹھ پائے کسی کے دل میں تو جان لیجئے کہ پھر دنیا اسے اپنے ڈروں سے گھیر لیتی ہے۔ اسی لیے ڈر صرف اللہ کا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ تمام پیغمبر اپنی اپنی قوم کے درمیان میں آئے تھے اور اپنی اپنی قوم کی زبان میں آئے تھے۔ اسی لیے پہلے جو قومیں ہوا کرتی تھی وہ قومیں قومیت علاقے کی نہیں بلکہ زبان اور علاقے کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی۔ کوئی بھی قوم بنتی تھی تو وہ مذہب کے دائرے میں نہیں بنتی تھی کہ یہ یہودی ایک الگ قوم ہے، یہ عیسائی ہے تو الگ قوم ہے، یہ بدھسٹ ہیں، پارسی ہیں، ان کی الگ قوم ہے۔ ایسے نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے علاقے اور زبان کی بنیاد پر قومیں بنا کرتی تھی، اور تمام جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر تشریف لائے وہ تمام کے تمام اپنی قوم کی زبان میں آئے، کیونکہ قوم زبان کی بنیاد پر زندہ رہا کرتی تھی۔ اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور سنن نسائی کے یہ الفاظ ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت الی قومہ خاصۃ، نبیوں کو جو بھی بھیجا گیا ہے اپنی قوموں کی جانب وہ خاص اپنی قوم کی جانب بھیجا گیا ہے، خاص ایک قوم کی جانب اس کی زبان میں بھیجا گیا ہے، اور قومیت زندہ رہا کرتی تھی۔
لیکن مجھے وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً مجھے تمام لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں عَامَّةً مجھے عام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہے. میں تمام لوگوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. معلوم کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد میں قومیت زبان اور علاقے کی بنیاد پر نہیں رہے گی، ختم کر دی گئی. کس بنیاد پر رکھی گئی کہ تمام کی تمام قومیں اور تمام کے تمام مذاہب اب ایک کر دیے گئے، ایک قوم بنا دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان کے بعد میں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ نے حج کیا تو 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اس بات کو دنیا کے چپے چپے پر پہنچا لو. یا ایھا الناس، اے لوگو، الا ربکم واحد، تمہارا ایک ہی رب ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے. وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں. اب قومیت زبان کی بنیاد پر نہیں رہے گی، اب قومیت علاقے کی بنیاد پر نہیں رہے گی. تمہارے ماں باپ ایک اور تمہارا رب ایک ہے پالنے والا. الا لا فضل لعربی علی العجمی، اور کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہوگی کہ یہ عرب کا آدمی ہے تو اس کی عزت کی جائے، اور یہ عجمی آدمی ہے، غیر عرب کا ہے، اس کی عزت نہ کی جائے. ایسا فارمولہ یہ ختم کر دیا گیا ہے. اس کی کوئی، یہ سب برابر کر دیے گئے ہیں. آپ نے پھر سمجھایا لوگوں کو وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَىٰ عَرَبِيٍّ، اور کسی عجمی کو بھی کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. وَلَا أَحْمَرَ عَلَىٰ أَسْوَدَ، اور کسی کالے کو کسی گورے پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. اگر فضیلت حاصل کرنا کوئی چاہتا ہے تو اسے الا بالتقوی، اللہ رب العالمین سے ڈرنا ہوگا. جو جتنا اللہ سے ڈرے گا وہ اتنا ہی فضیلت والا شخص ہوگا، اور جو نہیں ڈرے گا اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قومیت کی بنیاد ایک ہی رکھ دی، بلکہ قومیت کو ختم کر دیا اور کہا کہ ایک قوم ہے آج سے، اور وہ ہے امت محمدیہ. امت محمدیہ کے 2 حصے کیے جا سکتے ہیں. ایک حصہ ہے امت اجابت اور ایک امت دعوت. امت اجابت تو وہ ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پڑھا، سمجھا اور دل سے قبول کیا. مان لیا اس نے کہ میرا ایک ہی اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرنے والا ہوں. قرآن کریم اللہ رب العالمین کا پیغام ہے اور آخری کتاب ہے. جس نے دین اسلام کو سمجھ لیا اور قبول کر لیا اسے امت اجابت کہا جاتا ہے. اور امت دعوت وہ جو دین کو نہیں سمجھ پائی، جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں سمجھ پائے، ان کو دعوت دی جائے، ان کو سمجھایا جائے، چاہے وہ مسلمان ہوں یا مسلمان نہ ہوں. بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک کر رہے ہیں، مگر وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ میں کہتے وہ مسلمان ہیں، لوگ انہیں سمجھتے بھی مسلمان ہیں، مگر ہیں وہ امت دعوت میں. ان کو ابھی دعوت دینے کی ضرورت ہے. وہ شرک کرتے ہیں آئے دن، ہر صبح شام ان کے کانوں کو آپ دیکھیے شرک سے بھرے پڑے ہیں. ان کو دعوت دینے کی ضرورت ہے. دعوت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین کافی نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے ایمان کی ہدایت دے دے اور جسے چاہے وہ ہدایت نہ دے؟ کیا یہ سوال ہمارے اور آپ کے ذہن میں نہیں گونجتا؟ اگر ایسا مان لیا جائے کہ اللہ رب العالمین جسے چاہے ہدایت دے دے اور جسے چاہے ہدایت نہیں دے، تو دین کے معاملے میں تمام لوگوں کو ہدایت اللہ رب العالمین کیوں نہیں دے دیتا کہ تمام کے تمام لوگ ایمان قبول کر لیں
اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا ہے قرآن مجید میں، فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہتا، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ اگر تیرا رب چاہتا، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو دنیا کی زمین پر بسنے والے تمام لوگ ایمان قبول کر لیتے، لیکن تیرے رب نے ایسا نہیں چاہا، کیونکہ انسان کیا کہے گا؟ انسان کہے گا مجھے مجبور کر دیا گیا، میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا، میں آزادی کے ساتھ جینا چاہتا تھا، مجھے مجبور کیا گیا ہے دین پر، لہذا دین پر مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بات اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے دائرے میں رکھی اور فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، آپ بھی کسی کو دین کے نام پر مجبور نہیں کر سکتے کہ دین قبول کر لیجئے، آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ رب العالمین نے اپنی حکمت کے ساتھ رکھا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو کام دیا گیا ہے، کام کیا ہے؟ کام دیا گیا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت کریں، لوگ نصیحت قبول کریں گے، آپ دعوت دیں، لوگ دعوت قبول کریں گے۔ اور فرمایا ایک جگہ پر وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا رَسُولُنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، روگردانی سے بچو، نافرمانی سے بچو، اور جان لو کہ رسول کے اوپر صرف باتوں کو پہنچا دینا ہے۔ رسول کا کام یہ ہے کہ وہ باتوں کو پہنچا دیتا ہے، جب رسول نہیں رہے تو اس کام کو کون کرے گا؟ ہر کوئی کر لے گا، ہر کسی کو آپ گلی سے اٹھا کر اس کام پہ لگا دیں گے۔ کیا اللہ رب العالمین نے بھی ایسا ہی کیا؟ کیا ہر کسی کو نبی بنا دیا؟ نہیں، اللہ رب العالمین نے ایسا نہیں کیا۔ ہم اور آپ بھی ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم کسی کو بھی اٹھائیں اور کہیں کہ یہ دین کا کام کرے گا، چلیے آپ ہمارے ساتھ میں دین کا کام کرائیے۔ نہیں، ایسا نہیں، پہلے دین سکھایا جائے گا، پہلے دین سمجھایا جائے گا۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمائی، فرمایا اللہ رب العالمین نے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 122 ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اور تمہاری قوم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو دین کو سمجھے، دین کو سمجھنے کے بعد میں پھر وہ اپنی قوم کی طرف لوٹے، قوم کو سمجھائے، قوم کو ڈرائے۔ کون سی قوم کو؟ اپنی قوم کو، پہلے اپنے لوگوں کو سمجھائے جن کے اندر شرک بھر گیا ہے، جو دین کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں، تو کون سمجھائے گا؟ لیتفقہوا فی الدین، جو دین کی سمجھ رکھیں گے۔ علماء اکرام اس میں سب سے پہلے آتے ہیں، لہذا علماء اکرام کو چاہیے کہ وہ دین کی دعوت کے کام کو اچھے انداز میں اپنے سماج میں اس کو لاگو کریں، اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس ٹیم کی مدد کریں، چاروں طرف سے، ہر طرف سے مدد کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ کے اندر جس وقت حاجیوں کا ایک سیلاب امڑ پڑتا تھا مکہ المکرمہ کی جانب، اور ابھی مسلمان چند ہی لوگ ہوئے تھے، اس وقت آپ حاجیوں کے حج کے موسم میں اپنے گھر سے نکلا کرتے تھے۔ نکلنے کے بعد آپ تمام علاقوں کے مورچوں میں جایا کرتے تھے، ان کی جھگیوں میں پہنچ کر اسلام کی دعوت ان کے سامنے پیش کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے اس وقت تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ابو لہب آپ کو پیچھے سے پتھر مارا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی یار غار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ آپ کی مدد کیا کرتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے اللہ رب العالمین نے اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو طاقت ملتی ہے، ایک دوسرے سے مدد ملتی ہے، مگر جو چند لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین کیا تھا،
وہ برابر حاجیوں کے درباروں میں، حاجیوں کی جھگیوں میں اور حاجیوں کے جو تمبو لگے ہوئے تھے ان میں جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کی زندگی کو پڑھ کر دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ قریش ہر سال پریشان ہوتا تھا اس معاملے میں، پورا عرب پریشان ہوتا تھا اور میٹنگ کرتا تھا اس بات کے لیے کہ محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے روکا جائے، کس بات سے روکا جائے کہ وہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لڑائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کا پیغام دینے کی دعوت دیتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے دنیا کی ہمیشہ سے سیاست جب ظالموں کے ہاتھ میں رہی تو انہوں نے فتنہ اور فساد کو ہوا دی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا اخلاق بگڑ جائے، وہ چاہتے ہیں کہ تمہارا لین دین میں پورے معاملات تمہارے کرپٹ ہو جائے، تم کرپشن میں ڈوب جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تم لڑاکو بن جاؤ، وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری زبان گندی سے گندی ہو جائے، تمہارا کھان پین خراب ہو جائے، تمہاری عادتیں بگڑ جائیں اور پھر تم اپنے بچوں کو سنبھال نہ پاؤ، تمہارے بچے بگڑ جائیں، خاندان پر ایک داغ لگ جائے کہ یہ قوم تو بالکل بگڑی ہوئی قوم ہے۔ مگر پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام حاجیوں کو، دنیا کے آنے والے تمام لوگوں کو ایک پیغام دیا کہ لوگوں اس بات کو سمجھو، میری قوم یہ کہتی ہے کہ میں پاگل ہوں، کیا میں پاگل نظر آتا ہوں؟ لوگ کہتے ہیں میں جادوگر ہوں، کیا میں جادوگر ہوں؟ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری باتیں جادوگروں کی ہیں؟ اس طریقے سے جو قوم نے الزام لگائے تھے، خود اللہ رب العالمین نے 29ویں پارے میں ایک بات کا جواب دیا ہے کہ یہ نبی پاگل نہیں ہو سکتا، یہ نبی مجنون نہیں ہو سکتا، یہ نبی جادوگر نہیں ہو سکتا، یہ نبی شاعر نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ تو وہ پیغام پہنچاتا ہے جو پیغام ہماری جانب سے فرشتے کے ذریعہ اس کو پہنچایا جاتا ہے، اور وہ پیغام ہے تمام قوموں کو ایک کر دیا جائے، تمام انسان ایک برادری میں ڈھال دیے جائیں اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ ان ربکم واحد، کہ تمہارا پالنے والا ایک ہی رب ہے، وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے والدین بھی ایک ہی ہیں، آدم اور حوا، لہذا تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک دوسرے کو اونچا نیچا دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، جو شرک میں ڈوبا ہوا ہے اسے سمجھانے کی ضرورت ہے، جو لڑاکو بن رہا ہے اسے اخلاق سے نرمائی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے، لہذا لڑنے سے انسانیت آگے نہیں بڑھے گی بلکہ ایک دوسرے سے پیار محبت کے ساتھ میں آگے بڑھے گی۔ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مکہ المکرمہ میں آنے والے دنیا کے چپے چپے سے حاجیوں کو یہ پیغام دیا، پانی پلا کر یہ پیغام دیا، کھانا کھلا کر یہ پیغام دیا، اور ان کی ہر مصیبت میں ان کی مصیبت کا حل نکال کر، ان کی گٹھڑیاں اٹھا کر، ان کا بوجھ اٹھا کر، ان کو اپنا دل سے لگا کر، ان کو اپنا بنا کر انہیں اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اسلام کی دعوت یہی چاہتی ہے کہ تمام انسان ایک ہو جائے، لہذا دعوت دینے کی ضرورت ہے، لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ آج بھی ایسے موقع آتے ہیں، تاریخ کے یہ نمونے آپ کے سامنے اسی لیے پیش کیے گئے ہیں کہ آج بھی ایسے موقع آتے ہیں، آج بھی آپ کے شہر میں لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ آپ اپنے اخلاق کو سدھاریے، اپنی زبان کو بہتر بنائیے، اپنے دین کو سمجھیے، آپ اپنے دین کو، قرآن مجید کو پڑھیے، آپ آنے والے لوگوں کو دل سے لگائیے، ان کو بتائیے کہ ایک اللہ ہمارا اور آپ کا پیدا کرنے والا ہے، ان کو بتائیے کہ آسمان و زمین کو بنانے والا ایک اللہ ہے، ان کو بتائیے کہ قرآن مجید کو آپ ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیں، اس میں آپ کو اپنی دل کی باتیں نظر آئیں گی، آپ کا دل کھلے گا، آپ کو سمجھ آئیں گی باتیں، جو آپ کے اختلاف ہیں، جو آپ کی غلط فہمیاں ہیں، وہ چھٹ جائیں گی دھیرے دھیرے۔ خطبہ جمعہ میں اسی انداز میں مختصر باتیں ہی آپ کے سامنے رکھی جا سکتی ہیں، امید کہ آپ بہت ساری باتوں کو اشاروں میں سمجھ کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی قوم کے لیے اور اپنے لیے اصلاح اور منصوبے کے ساتھ میں ایک پلان کے ساتھ تیاری کر کے اپنی قوم کو، اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو سدھارنے کا کوئی پلیٹ فارم تیار کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہوں کہ العالمین
ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کی اصلاحی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ہر آنے والے شخص کو اسلام کی دعوت دینے اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں ڈھالنے کی ہم سب کو توفیق اور ہمت نصیب فرما۔ الہ العالمین قرآن مجید کے پیغام کو سمجھنے اور پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنے سمجھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ۔ جب ہمیں اپنے پاس بلا تو ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔ علماء کرام کا یہی فتویٰ ہے۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔